حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتullah علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا. ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے ہو تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکڑ تھا موج میں جا رہا. اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا, اس نے ایک تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ, کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا. بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے, واقعی بوڑھا ہو گئے وہ اب صحیح نظر نہیں آتا, غلطی ہو گئی. تھوڑا سا آگے گئے تو ٹھنڈ کا موسم تھا, ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا تھا. اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا, بازو سے پکڑا, پھٹے پہ بٹھایا, گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا. بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا, پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے, نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں, اس نے تھپڑ مار دیا اس نے دودھ پلا دیا. بابا جی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دوڑے آ کر, نے آ کے کہا بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا وہ چھت پہ چڑھا ہے, اس کا پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا, من کا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے. بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہا نہیں آپ نے دی ہے. فرمایا نہیں دی. اس نے کہا دی ہے. تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دو. کہا سناؤ. فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا, جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا, پھر میرے یار کو برا لگا, اس نے اسے مار دیا. میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے, لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لاوارث نہ سمجھے, اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے, پھر تو تیاری کر, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں, پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس. پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون. تھوڑا سوچ کے بولیں, تھوڑا احتیاط سے بولیں, تھوڑا تول کے بولیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کا سبب بنے. اس نے ساری زندگی یہی بحث شروع کر دی کہ عبادت کے 19 معنی. وہ مولوی میری طرح بیچارہ عبادت کے معنی بیان کرتا رہا, اور رب کریم کے بندے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ کے چلے بھی گئے, رخصت ہو گئے 40 سال. اور وہ اچھا یہاں ابھی تک بحث ہو رہی ہے, ابھی تک, کہ جی کیسے پڑھ لی انہوں نے 40 سال, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے نہیں تھے کیا؟ فلاں نہیں تھا؟ روٹی نہیں کھاتے تھے؟ او قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن کہتا ہے, قرآن کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو راتیں سجدے میں گزار دیتے ہیں یا قیام میں گزار دیتے ہیں. تو قرآن کی جب نص آ گئی کہ وہ گزار دیتے ہیں تو لوگوں کو سوال اٹھتے, کرنا کرانا کچھ نہیں نا, کچھ کرنا کرانا نہیں ہوتا, نہیں کچھ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ سنگی جائے نا پردیش میں تو وہاں اسے اس کا وہ دوست ملے جو 10 سال اکٹھا رہا, وہ باہر چلا گیا, یہاں کام کرنے لگا, پھر کسی سبب سے وہ گیا, سمجھ لے عمرہ کرنے چلا گیا, تو سعودی عرب میں ملاقات ہو گئی. اب یہ بھی گیا تھا, ظاہر ہے سفر کیا تھا, پھر معاملات ہیں جہاز کے, پھر کئی پریشانیاں ہیں, پھر جا کے عمرہ کیا, 2-3 گھنٹے میں تھک گیا. اب وہ سنگی بھی آیا تھا کام کاج کر کے, مزدوری کر کے, وہ بھی تھکا ہوا تھا, لیکن چونکہ 10 سال کا جرانہ تھا نا, دونوں باتیں کرنے بیٹھے تو ساری رات ہی گزر گئی, نہ تھکاوٹ ہوئی نہ اکتاہٹ ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اکتائیں نہ. تھکنے والے کا علاج ہوتا ہے, اکتانے والے کا علاج ہے وہ بڑا مشکل میں بیچارہ الجھ جاتا ہے, اس کے لیے مسائل زیادہ ہوتے. اکتاہٹ بھی ساری رات ہی بیت گئی, اس کا کیا حال ہے؟ وہ ماسٹر صاحب کی سنا, وہ تو 4تھی میں پڑھاتے تھے, تو 7ویں والے کا کیا حال ہے, تو وہ لڑکا کدھر گیا, تو وہ کلاس فیلو, ساری رات ہی گزر گئی. اور تھکے ہوئے وہ سو جاؤ یار, لیکن کہتے نہیں آج نیند نہیں آ رہی. اور بس تیرا بھی کسی سے 10 سال کا دوستانہ ہو تو نیند نہیں آتی, تو جن بندوں کا اپنے رب سے یارانہ ہو جائے بس پھر ان کو اکتاتے نہیں. پھر تو یہ ہوتا ہے کہ طبیعت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فجر کی اذان ہوتی تھی تو رو پڑتی تھی, فجر میں رو پڑتی, یا اللہ اتنی چھوٹی رات, ایک سجدہ بھی نہیں کھول کے کر سکی, کوئی رات ہی لمبی بنا, میں ذرا راج کے سجدے تو کر لوں. یہ مزاج تھا ان لوگوں کا بھائی.